میں چونکہ بہت حقیقت پسند ہوں، یہ میری کمزوری سمجھ لیں یا میری ایک سوچنے کا طریقہ ہے کہ ہمارے ہی مذہب کی بچیاں کیوں، ایک ہم مسیحی ہیں پاکستانی، اور دوسری جو ہے اگر کمیونٹی کوئی ہے تو وہ ہندو کمیونٹی ہے. سندھ میں سب سے بڑا نمبر ان کیسز کے حوالے سے ہندو بچیوں کا ہے. بالکل یہی طریقہ واردات ہے، بچی کی عمر 12-13 سال ہے، مذہب تبدیل کر لیا، اور وہاں پر یہ بہت ایک واضح فرق ہم اس کو اگر دیکھنے کی بھی کوشش کریں، پنجاب میں بہت کم کیسز ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، شاید 1% کیسز ہوں جہاں پر آپ جبر ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جبری ہے. سندھ میں یہ نمبر بہت بڑا ہے جہاں پر ہمارے پاس یہ شہادت موجود ہوتی ہے کہ یہ جبر ہے، اٹھا کر ان کو وڈیرے اور وہ ان پر لے جا کر، ڈیروں پر لے جا کر وہاں پر باقاعدہ طور پر، اور بہت ساری ویڈیوز بھی اور بہت سارا ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ وہاں پر جبر کی بہت شکل واضح ہے. یہ جو ماریا ہے، ماریا ایک اکیلا کیس نہیں ہے. ہمیں سچ بولنے کی، سننے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور ایک سچ تو یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ بچیاں جاتی کیوں ہیں، وہ کیا عوامل ہوتے ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں. اور جب میری باجی ریچل سے کل بات ہوئی ہم اس بات پر، اور میں بہت خوشی ہے کہ بہت کم خواتین ہیں جو لیڈ لے رہی ہیں اس معاملے میں. میں نے بہت ساری جگہوں پر جب بات سنی ہے، دیکھی ہے، تو وہ ہمارے بھائی، ہمارے مرد حضرات وہ بڑے جوش خطابت میں بڑی تقریریں بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری بیٹیوں کی تربیت کو ضرورت ہے، ہماری بیٹیوں کے ایمان کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے، لیکن ان بیٹیوں کو آپ کو تب کیوں یاد آتا ہے ایمان ان کا، یا آپ کا ایمان تب کیوں خطرے میں پڑ جاتا ہے جب وہ بیٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، زبردست، یا میں یہاں سے جا رہی ہوں اور میں جس کے پیچھے جا رہی ہوں وہ مجھے آپ سے زیادہ تحفظ دے رہا ہے. ہم کیوں بات نہیں کرتے ان والدین کی، ان بھائیوں کی، اس گھر میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس بچی کے ساتھ یا کسی بھی بچی کے ساتھ. اور بہت ضروری ہے یہ بات جاننا کہ جو امبیلنس ہے اس وقت جو توازن ہماری بات میں نہیں ہے، کہ ہم سارا پریشر ایک جنس پر، ایک جینڈر پر، ایک طبقے پر ڈال رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایمان کے رکھوالے ہیں. اگر بچیاں ہمارے ایمان میں مضبوط ہوں گی تو ہماری قوم آگے بڑھے گی، ورنہ ہمارا تو ایمان، ہماری عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو بھائی بالکل عزت داؤ پہ ہے، کیونکہ یہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر عزت، لڑکیاں عزت ہی ہیں اور کیا ہے. لیکن پھر اس عزت کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے، اس عزت کی قیمت چکانا کس کی ذمہ داری ہے. ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچی جو بہت کم عمری میں، جس پر یہ بوجھ آپ ڈال دیں کہ وہ کمانے کا سبب بنے گی، اور اس معاشرے میں جہاں پر کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہونی چاہیے، بیٹے کی ہونی چاہیے، بھائی کی ہونی چاہیے، اور کم عمری سے اس کو گھروں میں کام کے لیے ہم ڈال دیں، اس کو کسی بھی امیر گھر میں ہم بھیج دیں، اور دروازہ بند ہونے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ 7 سال کی، 8 سال کی بچی جس کو نہیں پتا کہ میرے بچپن میں ہاں چاکلیٹ سے ورگلانا آسان ہے کیونکہ چاکلیٹ اس کے لیے ایک لگژری ہے. معاشرے کے طور طریقے یہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم، اور مسیحی واحد، بہت بہت معذرت کے ساتھ، مسیحی لڑکیاں جتنی شیمنگ اور جو سٹگما ان کے ساتھ جڑا ہے، کسی اور مذہب کی خاتون کے ساتھ وہ سٹگما نہیں جڑا. کہیں پر کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہوگا، ایسے کپڑے ہوں گے، ایسا لباس ہوگا، گفتگو ہوگی، تو کہیں گے کہ یہ تو لگتی تو مسیحی لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر چرچ کو بھی اور خاندان کو بھی، کلیسیا کو، اس سے پہلے کہ ہم حکومت کو، ریاست کو، ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں، ہمارا فریم ورک کیا ہے، ہماری اپنی تربیت کیا کہتی ہے. کیا ہماری تربیت، کیا ہمارا مذہب، کیا ہمارا ایمان یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان سے کنارہ کر لیں؟ یہ تو نہیں ہے. جب تک ہمارا، جس مسیح کی ہم پیروی کرتے ہیں اس کے جیسا کردار نہیں ہوگا، آپ کا میرا ایمان بے معنی ہے، بے فائدہ ہے. اور لوگ اب مسیحیوں کے بارے میں ان کا رویہ فرق ہے. جو کردار مسیح کا، مسیحیت کا، مسیحی لوگوں کا ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے. ایک جو وہ لڑکے، وہ مرد جو وہ سبز باغ دکھاتے ہیں، جو
وہ ٹائم لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچی بہت کم عمر ہے، ناسمجھ ہے، اور چھوٹی عمر کی بھی کیا بڑی عمر کی بھی لڑکیوں کے یہ حالات ہیں، کوئی یہ فرق نہیں ہے بات. کیا ان کے پاس کوئی دوسری جادوگری ہے؟ وہ جادوگری سیکھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سیکھ لیں کہ ایک لڑکی کے لیے، اور یہ سارے کیسز میں ایک بات اور کامن ہے، وہ لڑکی کسی مسلم کے ساتھ ریلیشن شپ سے پہلے کسی مسیحی اپنے کزن کے ساتھ چرچ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جس کی طرف سے اس کے پاس کوئی اچھا جواب نہیں تھا. یہ بہت میں مشکل اور سخت بات کر رہی ہوں، لیکن میں پوری ایویڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں. آپ کی بچی جب کو ایجوکیشن میں چرچ میں جاتی ہے، اگر کہیں کسی کے ساتھ اس کی کوئی پسندیدگی ہے، کوئی خاندان میں پسندیدگی ہے، تو ہمارے نوجوان لڑکوں کا رویہ اور وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہمیں اس پر توجہ دینا ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لڑکیاں، ایک طرف لڑکیاں بالکل دوسری طرف جا رہی ہیں اور دوسری طرف لڑکے ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ہمیں مسلمان لڑکی آئے گی تو پھر شاید مناسب ہے کوئی طریقہ، ہمیں وہ اہل کتاب ان کو بھی شادی کی اجازت دی جائے. یہ کیا منطق ہے کہ ہم اہل کتاب ہماری لے کے جا رہے ہیں تو ہم ان کی لے آئیں؟ بھائی اپنی سنبھال لیں، اپنی تو سنبھالیں، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے گھر والوں کا دھیان رکھ لیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت فرق پڑ جائے گا. بہت ضروری ہے کہ ہم پریس کانفرنس کریں، احتجاج کریں، لیکن اس احتجاج سے ہماری لڑکیاں واپس نہیں آئیں گی. وہ واپس تبھی آئیں گی جب وہ اس دکھ سے، اس تکلیف سے گزر جائیں گی، تو پھر وہ ضرور واپس آ جائیں گی. لیکن ہمیں ان کے جانے سے پہلے یہ بندوبست کرنا ہوگا کہ وہ عوامل پر ہم غور کریں جس کی وجہ سے وہ جاتی ہیں. شکریہ.